اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنہ۔ ناظرین محترم، اصغریہ علم و عمل تحریک کی جانب سے ذکر حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا سے اپنی سماعتوں، فکروں اور اپنے افکار اور اپنے نظروں کو معطر کر رہے ہیں۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ذکر حضرت خدیجہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ حضرت خدیجہ اسلام سے پہلے طاہرہ، زکیہ، صدیقہ کے عنوان سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ قرآن کی روح سے ام المؤمنین ہی نہیں بلکہ ام المعصومین بھی ہیں۔ اگر رسول خدا اور مولا کائنات امت کے باپ ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ زہرا امت کی مائیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے مراحل ہیں، مگر ان سب مراحل کی قبولیت میں بنیادی طور پر جو شرط ہے وہ تقوی کی شرط ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پروردگار متقیوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے، متقیوں سے، صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں پروردگار عالم انسان سے اس کے عمل کو قبول کرتا ہے اور اسے اس کی جزا دیتا ہے۔ ان احسنتم لانفسہم، اگر تم نیکی انجام دو، ان احسنتم لانفسہم، اگر تم نیکی انجام دو تو یہ نیکی انجام دینا تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کے ساتھ ہمارے پاس آئے اسے ہم 10 نیکیوں میں بدل کر اس کی جزا دیتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر پروردگار عالم انسان کو اس کی نیکی کی جزا دیتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم انسان کے عمل کو قبول کر رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ نہ صرف پروردگار عالم اس کے عمل کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کی ذات کو بھی قبول کرتا ہے، اور اس انداز سے قبول کرتا ہے کہ پروردگار عالم جناب مریم کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ پروردگار عالم نے جناب مریم کی ذات کو قبول کیا اور اس کی اس انداز سے نشو و نما کی جو احسن نشو و نما تھی، انبتہا نباتا حسنا۔ پہلے مرحلے میں پروردگار عالم عمل کو قبول کرتا ہے، اور جب عمل قبول کرتا ہے تو اس کے لیے پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ جب پروردگار عالم عمل قبول کرتا ہے تو وہ عمل، چاہے وہ عمل جوانی ہی ہو یا جوارحی ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ بلند ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پروردگار صرف عمل قبول نہیں کرتا بلکہ عمل کے ساتھ اس ذات کو بھی قبول کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جب پروردگار عالم نے جناب مریم کو قبول کیا تو اللہ نے ان کی بہترین نشو و نما کی، اور اس انداز سے نشو و نما کی کہ پروردگار عالم نے جناب مریم سے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا، جناب عیسیٰ کو متولد کیا۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا صرف عمل قبول ہو اسے جزا ملتی ہے، اور جسے اللہ عمل کے ساتھ خود اسے قبول کرے اسے پیغمبر کی ماں بنا دیتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کو اللہ نے کیسا قبول کیا؟ نہ صرف ان کے عمل کو قبول کیا بلکہ ان کے عمل کے ساتھ ان کی ذات کو بھی قبول کیا، اور اسی کی طرف پروردگار عالم کا
اشارہ ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، پروردگار عالم ان کی مثال دانے کی طرح دے رہا ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پروردگار عالم اس دانے سے 7 خوشوں کو نکالتا ہے، 7 ٹالیوں کو نکالتا ہے، 7 ٹہنیوں کو نکالتا ہے، اور ان 7 ٹہنیوں میں سے ہر ایک ٹہنی میں 100 دانہ نکل آتا ہے، اور یوں 7 ٹہنیوں میں 700 دانے نکل آتے ہیں۔ اور یہاں پر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، گویا اسے پروردگار عالم خیر کثیر بنا دیتا ہے۔ اور عجب نہیں کہ یہ آیت منطبق ہوتی ہو ذات حضرت خدیجہ پر، کہ جب انہوں نے خدا کی بارگاہ میں مال عطا کیا تو اللہ نے ان کے وجود میں اتنی وسعت پیدا کر دی کہ پروردگار عالم نے نہ صرف انہیں حضرت فاطمہ عطا کی، بلکہ حضرت فاطمہ دے کر انہیں کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی خیر کثیر عطا کیا، اور یہ خیر کثیر دین کی تبلیغ میں آگے بڑھے گا۔ عجیب روایت ہمارے سامنے موجود ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ شکایت کی کہ بابا بعض آپ کی ازواج میری ماں سے جلن رکھتی ہیں، تو اس وقت رسول خدا نے یہ جملہ کہا، حالانکہ یہ جملہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جانے کے کئی سال بعد ہے، مگر عجیب جملہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ان بطن ام کے کان للامامت وعاء، اے زہرا کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی ماں کے بطن کو پروردگار عالم نے امامت کا ظرف قرار دیا ہے؟ وعاء ایسا ظرف کہتے ہیں، وعاء ایسے ظرف کو کہتے ہیں جس میں نگہداشت ہو، جس میں حفاظت ہو، جس میں نگہداری ہو، یعنی محفوظ ظرف، جس میں آنے کے بعد مظروف کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم نے بطن حضرت خدیجہ کو امامت کا بہترین ظرف قرار دیا ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہی ذات ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مرحلے میں عمل قبول کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں عمل کے ساتھ ذات کو قبول کرتا ہے، اور جب عمل کے ساتھ ذات کو قبول کرتا ہے تو وہاں سے پروردگار عالم بہترین نتائج پیدا کرتا ہے، بہترین ثمرات پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ عجیب مرحلہ ہے۔ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ روایت آپ کے سامنے بیان کروں کہ کیوں ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ذکر کو بیان کر رہے ہیں، اور دعا بھی کریں خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں معرفت محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ عنایت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں انی قد رزقت حبها، بتحقیق خدیجہ کی محبت میرا رزق قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی حق نہیں بنتا کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی معرفت اور محبت کو طلب کریں؟ آئیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، گرچہ حضرت خدیجہ کا ہی موضوع ہے، مگر یہ جملہ ایک مرحلے میں پروردگار عالم عمل قبول کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں نہ صرف عمل قبول کرتا ہے بلکہ عمل کے ساتھ ذات کو قبول کرتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو انتہائی اہم مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے پروردگار عمل قبول کرتا ہے، ذات کو قبول کرتا ہے، اور عمل و ذات کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار اس ذات کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس ذات کو اپنا نمائندہ بناتے ہوئے اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیتا ہے۔ اور یوں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو فقیر پایا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا، بے نیاز نہیں کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، جب آپ کو نیاز مند پایا تو فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو غنی کیا، تمام تاریکی
کتابوں میں بھی موجود ہے، روایتوں میں بھی موجود ہے، جس مال کے ذریعے پروردگار عالم نے رسول خدا کو غنی کیا وہ مال خدیجہ تھا۔ اللہ اکبر، یہی مرحلہ ہے۔ کل یعمل علی شاکلۃ، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اپنے شاکلے کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے خلق اللہ آدم علی صورت، یہی وہ مرحلہ ہے جس کے لیے رسول خدا یہ فرما رہے ہیں انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہی وہ مرحلہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے یہ صدا آتی ہے رسول خدا کے ذریعے فتخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق خدا سے مزین کرو اور اس مرحلے پر پہنچ جاؤ کہ خدا تمہارے عمل کو اپنا عمل قرار دے۔ اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر یہ جملہ کہا اور یوں اس انداز سے جملہ کہا قاب قوسین او هو ادنا، اتنا قریب جیسے دو کمانیں قریب ہو جاتی ہیں، دو کمانیں قریب ہو جاتی ہیں یعنی کیا، دو کمانیں ملا کر ایک تیر چھوڑا جائے تو دیکھنے والے کو معلوم ہو گویا کہ وہ ایک ہی کمان سے نکلا ہے۔ ان دونوں کمانوں سے ایک تیر کا نکلنا ایک فعل کہلاتا ہے، یعنی کچھ ذوات اتنا اپنے آپ کو بلند کر لیتی ہیں کہ خلیفۃ اللہ کی منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ خلیفۃ اللہ کی منزل پر صرف مرد پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ خواتین بھی خلیفۃ اللہ کی منزل تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف عمل خدیجہ کو، نہ صرف ذات خدیجہ کو، بلکہ فعل خدیجہ کو اپنا فعل قرار دیا۔ کہیں بھی جناب مریم کے لیے نہیں ملتا کہ اللہ نے ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہو، مگر یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ اللہ نے ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دے کر بتایا کہ یہ مظہر صفات الہی ہیں، پروردگار عالم کے صفت فعل کا مظہر ہے۔ یہ عمل خدیجہ نے نہیں بلکہ خود خدا نے عمل انجام دیا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس مال خمس آیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ مال امام زمانہ کو دیا اور کہا کہ آپ اس مال کو قبول کیجئے، تو اس وقت امام زمانہ نے کچھ مال الگ کیا اور کچھ مال لے لیا۔ تو اس وقت رسول خدا کے اس فرزند سے امام حسن عسکری نے سوال کیا کیا بات ہے کہ آپ نے کچھ مال الگ کیا اور کچھ مال لے لیا؟ تو اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے یہ جملہ کہا کیونکہ اس مال میں ملاوٹ ہے، میں یہ مال نہیں لینا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی ملاوٹ والا مال نہیں لیتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کس ایام جاہلیت میں زندگی گزار رہی ہیں کہ جاہلیت کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جہاں پر سود ربا عام ہے۔ وہاں پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تجارت کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا، نہ صرف پروردگار عالم اس کے مال کو قبول کر رہا ہے بلکہ پروردگار عالم اس کے مال کو اپنا مال قرار دیتے ہوئے، اس کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے خدیجہ یہ آپ نے محمد کو بے نیاز نہیں کیا بلکہ خود خدا نے بے نیاز کیا ہے۔ اور یہاں پر مجھے اتحاد جناب خدیجہ و محمد نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف رسول خدا کو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب یہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہیں۔ اور یہ اتحاد حضرت خدیجہ دیکھیں کہ پروردگار عالم فعل حضرت خدیجہ کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ جی عزیزان محترم، فعل کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مرحلہ اوقات ہوتا ہے۔ اوقات یعنی کیا؟ بعض اوقات انسان عمل انجام دیتا ہے، بعض اوقات انجام نہیں دیتا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ فعل اوقات سے نکل کر حال بن جاتا ہے۔ فعل تو انجام دیتا ہے مگر کبھی اس فعل کو انجام دیتے ہوئے خضوع کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی خضوع کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ فعل کو ترک کرتا ہے، فعل تو انجام دیتا ہے مگر اس مرحلے پر انجام نہیں دیتا کہ وہ تمام خوبیوں کے ساتھ فعل انجام دیا جائے اور جس
پر کامل درجے کی جزا دی جائے، مگر وہاں بھی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے جو حال کے مرحلے میں آ کر فعل کو انجام دیتا ہے اس کے لیے سورہ انفال آیت نمبر 4 میں پروردگار عالم نے کہا لہم درجات عند ربہم، رب کی اندیت میں ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، اندیت پروردگار میں ان کے لیے لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں۔ مگر تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان فعل انجام دیتا ہے تو وہ حال سے نکل کر اس کی ذات بن جاتی ہے، اب یہ فعل اس کا ملکہ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں علی عادل ہے، مگر دوسری مرتبہ یہ کہتے ہیں علی عدل ہے۔ جب علی اور فعل میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، اتحاد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ فعل ملکہ کہلاتا ہے، یہ فعل خلق کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک فعل حال ہے تو اللہ یہ کہتا ہے لہم درجات عند ربہم، مگر جب یہی فعل ملکہ بن جاتا ہے، یہ فعل اور فاعل اتحاد پیدا کر لیتے ہیں تو وہاں پر پروردگار عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 163 میں ارشاد فرماتا ہے اب لہم درجات، لام ہٹ جاتا ہے بلکہ ہم درجات، وہ خود درجہ ہیں، عند ربہم نہیں، اب عند اللہ، اللہ کی اندیت میں وہ خود حاضر ہیں، اللہ کی اندیت میں وہ درجہ ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں سخاوت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عالم حال میں نہیں ہے بلکہ ملکے کے مرحلے میں ہے کہ پروردگار عالم اب یہ ارشاد فرما رہا ہے خدیجہ کا مقام ہم درجات عند اللہ، اللہ کی اندیت میں خدیجہ کا درجہ ہے، اسی لیے اللہ خدیجہ کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خدیجہ نے اپنی ذات کو اتنا بلند کیا ہے کہ اب یہ فعل خدیجہ کا فعل نہیں بلکہ خود خدا کا فعل ہے۔ واقعاً یہ بہت بڑا عظیم رتبہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنے شاکلے کو ربوبی شاکلہ بنا دیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اس قرآنی اخلاق کو اختیار کیا جس کے متعلق علامہ طباطبائی یہ جملہ فرماتے ہیں پچھلی کتابوں کا اخلاق اور تھا مگر جو اس کتاب کا اخلاق ہے وہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو صفات خدا سے مزین کرو، اپنی ذات کو صفت خدا سے مزین کر کے صفات خدا کے مظہر بن جاؤ۔ اور اسی لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا جناب خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ گویا کہ دو قالب ایک جان ہیں، دونوں کی روح، دونوں کا ایمان، دونوں کی نظر، دونوں کی فکر، دونوں کا عقیدہ، دونوں کے اعمال ایک جیسے ہوتے اور وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے۔ بس ایک ہی جملہ کہوں کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اس عالمین کے لیے جو رحمت ہے اسے اگر کوئی بے نیاز بناتا ہے تو وہ خدیجہ کا مال بے نیاز بناتا ہے اور اسی عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دیتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی صفتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔